بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 14واں درس، جس کا عنوان ہے نماز کے متعلق احادیث، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، جس کی اہمیت کتاب و سنت میں بڑی واضح کی گئی ہے، اور قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے اس کی بارہا تاکید اور اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، رواہ البخاری، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، رواہ البخاری، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ ان دونوں رکعتوں کو تحیۃ المسجد بھی کہتے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر مجاور بن کر مت بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، رواہ مسلم، جس وقت فرض نماز با جماعت ادا کی جا رہی ہو تو صرف وہی نماز پڑھنی جائز ہے جس کی جماعت ہو رہی ہو۔ لیکن محترم سامعین، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض ہمارے ساتھی جو یہ مسئلہ نہیں جانتے، وہ جماعت کے کھڑے ہو جانے کے باوجود پیچھے سنتیں ادا کرتے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہم جلدی سے سنتوں کو مکمل کر لیں گے اور جماعت میں آ ملیں گے، لیکن ان کا یہ فعل صریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مخالف ہے۔ ہم کو چاہیے کہ جیسے ہی فرض نماز کی اقامت دے دی جائے، ہم اپنی سنتوں کو چھوڑ کر جماعت میں آ کر مل جائیں۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت الا اکف ثوبا، رواہ مسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نماز ادا کرتے وقت کپڑے نہ اکٹھا کروں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بازو لپیٹ کر اوپر کیے ہوں یا کوئی دوسرا کپڑا لپٹا ہو تو اس طرح نماز پڑھنی منع ہے۔ محترم سامعین، یہاں بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ پینٹ ہے یا شرٹ ہے نیچے سے موڑے ہوتے ہیں اور آستین کو چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا یہ فعل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول سے متصادم ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک ٹخنوں سے اوپر کپڑے کو رکھنا ہے وہ تو ہمیشہ رکھنا ہے، نماز کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی مرد حضرات کے لیے ٹخنے سے اوپر ان کا کپڑا ہونا چاہیے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کے بارے میں بتایا ہے، اقیموا صفوفکم وتراصوا، خود سیدھے کھڑے ہوں اور اپنی صفیں کو بھی سیدھی کریں۔ ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، ہم میں سے ہر شخص اپنے دوسرے ساتھی کے کاندھے سے کاندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیتا تھا۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو حکم دیا کہ جب وہ نماز کو آئیں تو بڑی سکونت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلے آئیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون علیکم بالسکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جب نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو دوڑتے ہوئے مت آئیں بلکہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ چلیں اور ساتھ آ ملیں، جتنی رکعات مل جائیں
وہ پڑھ لیں اور جو رہ جائیں وہ بعد میں مکمل کر لیں۔ متفق علیہ۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکع حتی تطمئن راکعا ثم ارفع حتی تعتدل قائما ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، رواہ البخاری۔ بہت اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں اور خوب اطمینان سے سجدہ ادا کریں، یعنی نماز کے ہر ارکان کو اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کے وقت امام سے پہلے کوئی حرکت نہ کریں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع والسجود، یقیناً میں تمہارا امام ہوں لہذا تم رکوع و سجدے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبرانی وأيضا صححه الألبانی بشواہدہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب ہوگا وہ نماز ہی کا ہوگا، اگر یہ صحیح ہوئی تو باقی بھی تمام اعمال صحیح، اور اگر یہ صحیح نہ ہوئی تو باقی اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عظیم عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔